السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے سورۃ مجموعہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا اور میں اس پر پورا اتر گیا، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، جو لوگ تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان سے میرا وعدہ نہیں، ورنہ جو تمہارے راستے پر چلنے والے ہوں گے، تمہارے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان سے بھی یہ وعدہ ہے۔ آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور حج کے یہ ایام ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے حجاج کرام مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ ارکان حج جو ہیں، حج کے مناسک، یہ تمام کے تمام سنت ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین عرب جو ہے حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس حج کے اندر بہت ساری جاہلیت کی رسومیں ملا دی تھیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر دی تھیں، یہاں تک کہ ایسے کام کرنے لگے تھے جو نیکی نہیں بلکہ گناہ کا کام۔ اللہ رب العالمین نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے بھی ان تمام خرافات کو، جاہلیت کی ان تمام باتوں کو حج میں سے خارج کر دیا جو مشرکین عرب نے داخل کیا تھا، اور اسی طرح سے پھر حج کو جو ہے خالص
किया गया जिस तरह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जारी फरमाया। तो हज के जो मनासिक हम अदा करते हैं इसको जानने की ज़्यादातर इसमें जो है सुन्नत इब्राहीमी का ही तरीका है। खुद अल्लाह ताला ने सूरह मुहम्मदा में अहले तौहीद के लिए नबी करीम अहले तौहीद के लिए जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नमूना बताया कि कद कानत लकुम उस्वतुन फी इब्राहीम, कि तुम्हारी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नमूना है तौहीद परस्तों की। तो हम देखते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है जिससे अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि हमने उनको कई बातों के अंदर आजमाया कि जब आप अलैहिस्सलाम पर हक़ वाज़ेह हो गया, हक़ को आप पहचान के हक़ मुंतशिफ हो गया आप पर, उसके बाद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी जो हम देखते हैं कुर्बानी ही कुर्बानी है। हर वो चीज़ जिससे इंसान इस दुनिया के अंदर मोहब्बत करता है उन तमाम चीज़ों को हक़ के लिए कुर्बान कर दिया अगर वो उसकी राह में रुकावट बन रहे थे। हर वो खतरात जिससे इंसान इस दुनिया के अंदर डरता है खौफ खाता है, उन तमाम खतरात को वो झेल के अगर वो उनकी हक़ की राह में रुकावट बन रहे थे, तमाम खतरात को झेले। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें हमने आजमाया और तमाम आजमाइशें, बहुत सारी आजमाइशें हुई उनकी, कोई ज़िंदगी आजमाइश की ज़िंदगी गुजरी है और उसमें वो हर एक में वो पूरा उतरे इसका सर्टिफिकेट अल्लाह ताला यहाँ उन्हें दिया। हम देखते हैं कि आज से 4000 साल पहले तकरीबन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का मुकाम है इराक़ के अंदर दूर का मुकाम है, वहाँ पर आप पैदा हुए और आपकी पैदाइश एक ऐसे घर के अंदर होती है कि जो बुत परस्तों का मरकज़ था। उनके वालिद आज़र ये वहाँ के बड़े मजहबी पेशवा थे और जो है वो मजहबी मकाम में उनको बड़ा ऊँचा मकाम वहाँ हासिल था और उनके घर में आँख खोलते जब देखते हैं कि उनके वालिद ये जो है बुतों को पूछते हैं शिरक के ऊपर जो है वो गामजन है, तो उन्हें उस पर उनका दिल मुतमईन नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया को जो है जब उनको मबूस करना होता है बचपन से ही उनकी तबीयत के अंदर तौहीद बात है, बचपन से वो इन तमाम खुराफात से जो है बचते आते हैं। अल्लाह ताला बचाता है अंबिया को बुराइयों से। तो बचपन से जब आँख खोला है अपने घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो वालिद को खुद परस्ती के अंदर पाया। तो जब आप समझने बूझने लायक हो गए, आप पर हक़ वाज़ेह हो गया, तो आपने सबसे पहले जो है अपने वालिद ही को इसके बारे में नसीहत की। सबसे पहले अपने घर के अंदर ही अपने वालिद को नसीहत की। इस बात की फिक्र नहीं की कि मैं मेरे वालिद से इस तरह से गुफ्तगू करूँगा जिसका अंजाम क्या हो सकता है। वालिद का पूरा अदब और एहतराम करते हुए पूरे अदब के साथ इज़्ज़त के साथ में वालिद से बात करते हैं, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मजून के अंदर बड़ा तफसीली ज़िक्र कि अबू जान कि आप क्यों ऐसे लोगों को पूछते हैं, ऐसे मामलों को क्यों पूछते हैं, ना ये सुनते हैं ना बोलते हैं और ना ही आपसे किसी काम आ सकते हैं। एकदम खालिस तौहीद कर देते हमारे काम। दरअसल तौहीद है ही यही है कि ख़ास इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों का जो है कि हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तमाम हमारी तकलीफ़ों से निजात देने वाला कौन है? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसके अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो हमें नफ़ा या नुकसान पहुँचा सके, ये उसकी असल बुनियाद है। इसीलिए देखते हैं कि दुनिया में जो कुछ तरह लोग होते हैं वो हर उस चीज़ को जिसको ताकतवर समझते हैं मुस्लिम लोग उसको पूछने लगते हैं, उससे खौफ खा करती या तो ये हमें इस नुकसान से बचाएगा या ये हमें ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से अपने वालिद को दावत दी तो वालिद ने जो है उसको पहले नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन बार बार जब ये बात घर में आते रही तो फिर वालिद ने जो है इसके बारे में सख्त रवैया इख्तियार किया और उन्होंने कहा इब्राहीम क्या तो हमारे दीन से हमारे बच्चों से क्या क्या जो फिर रहा है इसको छोड़ रहा है, उनकी कोई तौहीद कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो याद रख कि मैं तुझे पत्थरों से मार कर संसार करूँ। और उसके बाद में उन्हें घर से निकालने की धमकी देगी कि यहाँ से निकल गया। हम ये बार बार ये वाक़या तारीख में सुनते रहते हैं सुन्नत इब्राहीमी के अंदर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखें सबसे पहले कुर्बानी किस चीज़ की
کہ اپنے گھر کی اپنے خاندان کے اپنے والد سے جن کی جو محبت جو ہے وہ اس کو آڑے نہیں آنے کی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اسی کا بلکہ والد کا گھر چھوڑ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے مال و دولت بھی تھا. ان کے والد ایک بڑے مذہبی پیشوا تھے. اگر وہ اپنے والد کی بات مانتے ان کا کہنا ان کے راستے پر چلتے تو ان کے والد کی غلطی کس کو ملتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتی. تو انہوں نے ساری وہ جو ہے دنیاوی نعمتیں جو ملنے والی تھی اپنے والد کی طرف سے اس کو چھوڑ دی. اور والد کے کہنے پر جو ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں وہ نکل جائے. لیکن جاتے جاتے پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے والد کو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرتے جاتے ہیں کہ سلام علیک کہتے ہیں. ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب کیا ہے مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. جاتے وقت بھی اپنے باپ پر یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا نالائق بیٹا نہیں ہوں. میں تمہارا نالائق بیٹا نہیں ہوں میں تمہارا لائق بیٹا ہوں. میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. مجھے تو مجھ سے تعلق کو توڑ رہے ہو مجھے یہاں سے نکال رہے ہو لیکن میں جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرتے کروں گا اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا کہ اللہ تمہاری جو ہے ہدایت اس کو عطا فرما. تو اس طرح سے جو سب سے پہلے انہوں نے بڑی قربانی دی کہ گھر سے بے گھر ہو گھر سے بے گھر ہو گئے. مال و دولت بھی چھوٹ گیا اور باپ کا سہارا بھی سب سے ہو گیا. اس کے بعد میں قوم کے اندر مسلسل آپ نے دعوت کا کام کیا. قوم بھی آپ کی مخالفت رہی اور کسی نے آپ کی بات نہیں مانی. کوئی ایک آدمی بھی آپ کی بات ماننے والا نہیں. تو ساری قوم آپ کی مخالفت کر گئی. بار بار آپ سمجھاتے رہے نہیں مانے. تو پھر انہوں نے جو آپ کی طریقہ اختیار کیا کہ یہ بتوں کی عبادت اور اس کی پرستش کرتے ہیں کہ میں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو یہ ڈرتے ہیں. میں ان کے خلاف باتیں کرتا ہوں تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بت ہمارے ہمیں نقصان نہ پہنچائے. اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ میں ان بتوں کو وہی نقصان پہنچاؤں گا اور اس کے ذریعے سے ان کے سامنے دعوت پیش کروں گا. دیکھو ان سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں نے تو انہیں یہ سب کچھ انہیں نقصان پہنچا لیکن میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ گیا. لہٰذا موقع پا کر ان کے سب سے بڑے اس قدے میں پہنچے جب سے قوم کے لوگ تہوار منانے باہر گئے. سارے بتوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. کسی کی ناک کسی کی کان کسی کا ہاتھ اس طرح سے توڑ دیتے اور کلاڑی جو ہے بڑے کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں. قوم جب واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ بت سارے جو ہیں ڈیمیج ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں. سب مشورہ کرتے کس نے کیا ہے کون کیا ہمارے بتوں کی حالت. سب کو ایک دم غصہ آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے ابراہیم جو کی باتیں کر. تو اسے بلایا گیا پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پوچھ تو اپنے معبود سے یہاں پر اگر یہ بولتے ہیں کہ کون ان کو نقصان پہنچایا توحید کی دعوت وہاں بھی سن نہیں سکتے. انہوں نے خود کہا کہ تم جانتے ہو کہ بولتے نہیں ہیں کیسے ہم ان سے تو انہوں نے تم ایسے کو پوچھتے ہو جو بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا. تو کہا یہ جو بڑا ہے یہی اس کا کارنامہ ہو سکتا. تو اس طرح سے قوم کی ان کی مخالفت ہو گئی. قوم نے اس وقت کی عقل سے کام نہیں لیا کہ اگر ان کے اندر نفع نقصان پہنچانے کا کوئی قدرت ہوتی تو ابراہیم کو نقصان پہنچاتے اور ان کی بات مانی. تو انہوں نے اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے ان کا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو حکومت وقت کے دربار میں پیش کیا. وہاں اس وقت کا بادشاہ نمرود جو وہاں کا چاند دیوتا وہاں بہت سارے لوگوں معبودوں کی پوجا ہوتی تھی. اس طرح سے چاند کی سورج کی ستاروں کی پوجا ہوتی تھی. وہاں ننگال بادشاہ جو ہے وہ چاند کا اوتار مانا جاتا ہے. وہاں حکومت کا چلتا تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا. یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ کو بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ تم کس کو پوچھتے ہو کس کو اپنا رب مانتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس کو رب مانتا ہوں جو مجھے جو پیدا کرتا ہے جو موت دیتا ہے. زندگی اور موت اس کے اختیار میں. تو اس نے بھی بڑا بہت سا جواب دیا نا کہ میں ہی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اور اس کے لیے اس نے دو قیدیوں کو بلایا. ایک جس کو رہائی کرنا تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا
اور जिसे फांसी चढ़ाना था उसे आज़ादी करने का हुक्म दिया। तो उसका जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ा सख्त किया। ठीक है, ये बात है कि ज़िंदगी मौत भी देता है, ये तेरा जवाब है। तो मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो मगरिब से निकाल कर निकालो, तीन आता है इस पर वो हक का वक्त है। लेकिन इसके बावजूद हक बात उन्होंने कबूल नहीं किया। हक बात उनके सामने वाज़ेह हो रहा है लेकिन उसको कबूल नहीं कर रहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला क्या किया गया कि इनको आग में जला दिया जाए। अब देखें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, कितने बड़े बड़े खतरात को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। घर से बेदखल हुए, माँ दौलत से बेदखल हुए, अब कौम की पूरी दुश्मनी उन्होंने मोल ली, उसका कोई उन्होंने खाओ को खतरा नहीं दिया। हुकूमत वक्त के सामने हक बात कहने में वो बिल्कुल घबराए नहीं, बल्कि उसके सामने हक बात कही और इस्लाम की सही तारीफ की। ये सारी बड़ी आजमाइशें थी जो इंसान के लिए, हमारे लिए कहना और सुनना ये बड़ा आसान बात है, लेकिन इसको करना जो है ये बहुत ही बोलने का है, बहुत बड़ी बात है। तो उनके खिलाफ फैसला क्या होता है कि इनको आग में जला दिया जाए। अब आग में जब जलाया जाता है, जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की जाती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म होता है और आग में डाल दिया जाता है। तो तब भी उनका ईमान जो है उसकी ज़रूरत नहीं होता, वो किसी खौफ में नहीं आते, कोई दिया उजारी किसी से नहीं करते, अल्लाह पर तवक्कल से करते हुए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरा कारसाज है, मेरे लिए बस है, वही मेरा कारसाज है। आज में आपको डाल दिया जाता है, जहाँ तक अल्लाह ताला कुरान में की वो आयत नाज़िल फरमाई है क्योंकि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुल्ला या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि आग मेरे इब्राहीम के लिए तू सलामती और ठंडी हो जा, सलामती के साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितना बड़ा मौजूदा है, कितनी बड़ी इबरत की बात है कौम के लिए कि जो आग इतनी ज़बरदस्त दहकाई गई थी कि जिसके करीब लोग नहीं जा सकते थे, झुलस जाएंगे उसके करीब जाने से, उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा गया और उसके अंदर से वो निकल कर बाहर आते हैं। इसके बावजूद जो है कौम जो है जिनकी ईमान नहीं लाती। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान कौन लाता है? सिर्फ उनका भतीजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए थे, जिनकी उम्र 12-13 साल की थी, और उनकी बीवी सारा। तो ये 3 लोग जो है ईमान लाए। अब यहाँ पर मामला तो इतना हो गया कि अब यहाँ रहने के लायक नहीं रह गया, इससे इस मुल्क को छोड़ना है। पहले घर छोड़ा, रिश्तेदारों वालिदैन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अब मुल्क ही छोड़ना है। इसलिए अब मुल्क छोड़ने की भी आजमाइश आई, वहाँ से भी वो निकल पड़ते हैं और वहाँ से भी वो मुल्क के शाम की तरफ जाते हैं। उस वक़्त का सफ़र अगर आप सोचें, तसव्वुर करें तो कितना खतरनाक सफ़र है। आज तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास रहते हैं, प्लेन है, ट्रेन है, बसें हैं, है ना, गाड़ियाँ हैं, कारें, सड़कें हैं बेहतरीन। उस वक़्त कोई सड़क नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं था, सिर्फ ऊँट और घोड़े की यही सवारी होती थी और जंगल के रास्ते थे। उस बियाबान शहरा के अंदर उन्हें सफ़र करना था। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो उनकी बीवी है और उन्हें भतीजा है 12 साल। जंगल का खतरनाक रास्ता जहाँ दरिंदे भी आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, और दूसरा अरब की बदअमनी ऐसी थी कि कोई कहीं भी पकड़ के किसी को गुलाम बनाकर बेच सकता है, किसी को गुलाम बनाकर। लेकिन अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अल्लाह की निकल जाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और मुल्क शाम में, फिर उसके बाद फ़लस्तीन में, मस्र में जाकर जो है बीत की। अब आखिरी उम्र में अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले ही दुआ की थी कि अल्लाह मुझे तू एक नेक औलाद अता फरमा। तो दुआ को अल्लाह ताला ने आखिरी उम्र में कबूल फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने जब आपकी उम्र 86 साल की हुई तो आपको एक बेटा दिया, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, इनको जो है एक बेटा दिया। अब वो बेटा भी कब हुआ कि जब उनसे शादी होती है और अल्लाह के अभी मासूम ही है कि अल्लाह हुक्म देता अल्लाह ताला कि बच्चे को और बीवी को कहाँ लेके जाओ, मक्का लेके जाओ और वहाँ छोड़ो। वहाँ से लेकर आते हैं, मक्का में आते हैं और अपने उस ठीक और बच्चे को और अपनी बीवी को जो है वहाँ पर अल्लाह के हुक्म छोड़कर चले गए। एक बच्चा जो बुढ़ापे में पैदा हुआ उसको कितनी मोहब्बत होगी इंसान, लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म पर
ایک ویرانے کے اندر چھوڑ جاتے ہیں، ایک صحرا کے اندر چھوڑ جاتے ہیں حضرت حاجرہ کے ساتھ، اور چھوڑ کر پھر واپس جو ہے ان کے کام چلے جائے۔ اب وہ ان سب تفاصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہاں حضرت حاجرہ نے کس طرح سے زندگی گزاری اور کیسے اچھائی واقعات دیکھنے کا ہمارے پاس وقت بہت کام ہوتا ہے، لیکن ہائی لائٹس پڑھتے ہوئے چل رہا ہوں کہ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا بھی مکہ کے لیے ہوتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 12 سال کی ہوتی ہے، 12 سال کی، اس وقت آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنا ہو۔ 3 دن کے خواب دیکھتے ہیں کہتے ہیں مفسرین، تو وہ یہ خواب اپنے بیٹے کو بیان کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں انہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب انبیاء کا خواب تو یہ سچا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی بات کو جو ہے ایک دم سے تسلیم کھا دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بجا رہا ہے۔ تو یہ آخری سب سے بڑی جو آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو شروع ہوئی ہے، اس سے لے کر آخری جو بڑی آزمائش جو ہے کہ بیٹے کی قربانی تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کرو، اور وہ بیٹا بھی اتنا نیک اور صالح کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے کہیں وہ جو اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دیتے، اپنے حساب سے وہ گلے پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں اس کو جو ہے اس سے بچا لیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک دوسرا مینڈا جو ہے جنت سے وہ قربان ان کی جگہ پر رکھ کے قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ ابراہیم تم نے اپنا وعدے کو کر دیا۔ تو یہ دیکھیں جو یہ قربانی کا ایام ہے جس کو ابھی ہم چند دنوں میں بات کریں گے، یہ پورا کے پورا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو قربانی کے اوپر گزری ہے اور جو انہوں نے جد و جہد کی زندگی گزاری، اس کا نقشہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج ہم جانور لاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما دے، لیکن کیا یہ کیفیت ہمارے دنوں کے اندر جانور ذبح کرنے کا یہ جو اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ حوصلہ ہو کہ میں ان تمام محبتوں کو قربان اسی طرح سے قربان کر دوں گا جس طرح سے جانور کو قربان کر رہا ہوں، کہ جو کوئی محبت اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے درمیان ہے، ان تمام محبتوں سے اسی طرح سے میں اس کے ناطے کاج ہوگا جس طرح سے جانور کو آج میں ذبح کروں۔ تو یہ اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے تمام اور وہ چیزوں کی قربانی کی جس سے انسان اس دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، یہ قربانی اس کی ایک علامت ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ قربانی کا ایام اگلے دنوں بھی انشاءاللہ قربا رہا خطیب حضرات اس پر گفتگو کریں گے کہ آج قربانی جب ہمارے شہروں میں ہوتی ہے، محلوں میں ہوتی ہے، تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہر جو ہے بہت ہی گندے کر دیے جاتے ہیں، ہمارے گلی محلے ایک دم گندے ہو جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، قربانی کے دن بھی اور اس سے پہلے کا ایام بھی۔ اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کو، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھیں، جو جانور ہم لائیں اس کی صفائی ستھرائی کا نظام ہم خود اپنے ذمہ رکھیں، اس کا ہم خرچہ برداشت کریں۔ یہاں پر بہت سارے انتظامات میونسپلٹی کی طرف سے ہوتے ہیں، ڈبے رکھے ہوتے ہیں، کچرے کو لے جا کے اس کے اندر ڈالا کریں۔ اس کو ہم بہت ہی معمولی بات لیتے ہیں، بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ہم نے قربانی کر دی، ہم نے ایک اپنا فریضہ انجام دے دیا، اور جو بھی کچرا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں گلی میں، کئی دن تک اس کی بدبو آتے رہتی ہے۔ ایک خالی واقعہ ذکر کر کے آگے چلوں گا کہ ایک شخص ایک راستے پر سفر کر رہا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خاردار جھاڑی پڑی ہوئی، تو اس نے اس ڈالی کو راستے سے ہٹا دیا، یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی نقصان پہنچا ہے، تو اس کی اس ادا سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر، راستے سے تکلیف کا چیز کو ہٹا دینا یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، راستوں پر، گلی محلوں پر ساری کی ساری تکلیف کی چیزیں، گندی چیزیں اس پر ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں کا چلنا پھرنا دشوار ہو۔ تو یہ ہمارے قربانی کے اجر کو ضائع کرنے والی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ہمیں کوئی اجر ہی نہ ملے۔ ایک جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، ایک دن آپ نے پڑاؤ ڈالا، لوگ آپ کی
غربت کے لیے ایک دم قریبی آ کے جو ہے خیمے لگا لیے، یہاں تک کہ راستہ تنگ ہو گیا، آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کی گئی کہ اب آنے جانے میں تکلیف ہو رہی، لوگوں نے جو ہے اس طرح سے پڑاؤ ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جو تم میں سے راستوں کو تنگ کرے گا اسے جہاد کا اجر نہیں ملے گا، راستوں کو تنگ کرے گا اسے جہاد کا اجر نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے جہاد، لیکن کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے لیے وہ اس کے اجر سے محروم ہو جائیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزم کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کی حفاظت کریں، اپنے اطراف کو، اپنے محلوں کو، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھیں، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آخری بات کہتے ہوئے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے اہم دن ہیں ایام عاشور، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ سوال کیا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں جائے اور اپنی جان و مال کے ساتھ شہید ہو جائے۔ تو اس کو جو ہے ہم لائٹ نہ لیں، اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام، خیر کا کام، بھلائی کا کام کریں، تکبیر پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اس 10 دنوں کے اندر جو ابتدائی 9 دنوں کے اندر روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہماری حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ایک جو ہے عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اور یہ ایام عشر کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، اور دوسرا جو ہے ایام بیس کے روزے اور فجر کی 2 سنتیں۔ تو یہ جو 9 دن ہیں اس میں کثرت سے روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمارے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو رشتہ ہو چکے اور جو ہونے والے۔ تو لہٰذا ان ایام کے اندر ہم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے والی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچنے والا ہے، اور وہ ہر خیر اور بھلائی کا کام کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ ہم کو اپنی عبادت میں گزاریں تاکہ ہمارے اگلے ثواب میں اضافہ ہو۔ اور اس کے ساتھ میں تمام مسلمانوں کے لیے ہمیں اس مہینے کے اندر دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس دنوں کے اندر خصوصاً دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے کافی ناسازگار ہیں، اس میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ آج جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی گواہی دینے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، ہے نا، بے سہارا ہو گئے۔ آج اسی طرح سے ہمارے اس ملک کے اندر بھی ہمارے کتنے ہی بھائی ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے بے سہارا کر دیا، جو اپنے اچھے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھروں کو جو ہے توڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، آج وہ پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہیں۔ تو ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر گھر اور بہتر چیزیں عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام عشر کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پورے اخلاص کے ساتھ میں اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قربانی کے درمیان ریاکاری سے ہمارے اعمال کی اللہ حفاظت فرما، صرف اور صرف خلوص کے ساتھ میں ہم سے قربانی کریں اور اس کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔